مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی، مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی، مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی، وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی، وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی، ختم الرسل وہ ہیں۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا لکھیا ہویا کلام ہے۔ آپ فرماندے نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے؟ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اللہ دی بارگاہ جڑی دعا قبول ہوئی ہے نا، اے او عمر بن خطاب نے۔ دعائے مستجاب حضرت ختم الرسل وہ ہیں، نہیں ممکن کسی سے ہم سری فاروق اعظم کی، نہیں ممکن کسی سے ہم سری فاروق اعظم کی، اور توجہ، وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی حضور نے فرمایا، عمر جتھوں توں لنگ جانا ہے نا، شیطان اوتھے نہیں ہوندہ۔ توجہ ہے سارے ہیں دی؟ سبحان اللہ، ذرا ایک باری محبت نہ فرماؤ ہاں۔ وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، پیام مرگ ظلمت روشنی فاروق اعظم کی، پیام مرگ ظلمت روشنی فاروق اعظم کی، اور مقتج کی فرمانے نے نصیر اعزاز شاہی کو میں خاطر میں نہیں لاتا، آندھے نے نصیر اعزاز شاہی کو میں خاطر میں نہیں لاتا، آندھے نے بادشاہی کی ہے میں کوئی اہمیت نہیں سمجھ دائے دی کہ اے بات سے کی ککھ بھی نہیں، کہندے نے پھر میں کس چیز سے اعزاز سمجھنا، کہندے نے نصیر اعزاز شاہی کو میں خاطر میں نہیں لاتا، زہے قسمت ملی ہے چاکری فاروق اعظم کی، زہے قسمت ملی ہے
چاکری فاروق اعظم کی۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو، میں تھوڑے سامنے جامع ترمذی دی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے دی سعادت حاصل کی تھی۔ یہ دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم مینوں اور تھانوں سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی مالک ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ جامع ترمذی دے اندر امام ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 210 دے ہوتے میرات المناجی دے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 360 تے مشکات المصابی دے اندر صفحہ نمبر 556 مستدرک دے اندر امام حاکم نیشاپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 301 دے ہوتے السوائق المحرکہ دے اندر امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے صفحہ نمبر 253 دے ہوتے اور صحیح مسلم شریف دے اندر امام مسلم رحمت اللہ علیہ آپ نے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 276 دے ہوتے اور ازالت الخفا دے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جلد 1 صفحہ نمبر 313 دے ہوتے کنز الامال دے اندر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 275 دے اور امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق دے اندر جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 91 دے ہوتے اس حدیث پاک نو نقل کیتا اور امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جلد 1 صفحہ نمبر 521 دے ہوتے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی روایت نقل کیتا، لیکن جڑے الفاظ میں جناب دے سامنے تلاوت کرنا چاہنا پڑھنا چاہنا اور پہلے دنانے خطبہ پڑھے نے اے سارے الفاظ جامع ترمذی دے اندر حضرت امام ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نقل فرمائے اور امام ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 91 دے ہوتے ایدے نال ملدیاں جلدیاں مختلف صحابہ تو تقریباً 15 روایات نقل کیتیاں نے ایسے حوالے دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رفیقہ حیات ام المومنین گوڑیا تو ہاتھ لا کے بولو در ایک واری سبحان اللہ ام المومنین صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی نا اینجا نہیں اج ذکر کرنا ہے امیر المومنین دا امیر المومنین دا صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی عتیق باپ دی عتیقہ بیٹی محدثہ امت فقیہ امت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس حدیث پاک دی راویہ نے ان عائشہ تا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد کانا یکونو فی الامم محدثون فإن یکو فی امتی احدن فعمر بن الخطاب او کما قال سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا قد کانا یکون فی الامم محدثون فرمایا تحقیق
پہلیاں امتاں دے اندر محدث ہوندے سن پہلیاں امتاں دے اندر محدث ایک محدث ایک محدث محدث اور محدث کی فرق ہے محدث ہو جڑا روایت بیان کرنے والا ہے حدیثاں لکھن والا حدیثاں پڑھانے والا محدث اوے جدی زبان تے رب دے فرشتے گلاں کر دے ہون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد کانا یکونو فی الامم محدثون فرمایا تحقیق پہلیاں امتاں دے اندر محدث ہوندے سن محدث فَإِن یَکُ فِی امتی احدن فعمر ابن الخطاب فرمایا میری امت دا محدث ویکھنا جاتے عمر ابن خطاب نو ویکھ لو اے میرا غلام عمر ابن خطاب ہوئے جدی زبان تے فرشتے گلاں کر دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی ارشاد فرما دینے ان ابن عمرہ اور اے بھی حدیث پاک جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 209 دے اسے ازالت الخفا دے اندر امام حضرت علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جلد 1 صفحہ 291 تے آپ نے درج کیتا آپ فرمانے نبی پاک علیہ السلام دے غلام عبداللہ ابن عمر اس حدیث پاک دے راوی نے فرمانے ان ابن عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ آپ فرمانے نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ نے عمر دی زبان اور دل دے اتے حق جاری کیتا عمر دی زبان تے بھی جدو کوئی جملہ نکل دا ہے تے حق نکل دا ہے ایسا نہیں بولیے ذرا پیار دے نال سبحان اللہ عمر بن خطاب جدو کوئی جملہ کہندے نے تے حق کہندے نے بولو بولو کی کہندے نے حق جملہ کہندے نے زبان تے بھی حق ہے تے دل وچ بھی حق ہے تے جڑا آپ ہی حق ہوئے پھر زبان تو کیوں نہ حق نکلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے قال ابن عمر ما نزل بالناس امر قد فقالوا فيه وقال فيه عمر وقال ابن الخطاب فيه شك خارجة الا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر او كما قال عبداللہ ابن عمر فرمانے نے مصطفیٰ کریم دے بظاہر دور پاک دے اندر جدو لوگاں دے وچ کسے مسئلے تے کوئی گفتگو ہوندی سی لوگ کہندے سن اے گل انجے عمر بن خطاب کہندے سن نہیں یارو گل انجے لوگ کہندے سن نہیں انجے عمر بن خطاب کہندے سن نا اے گل انج ہونی ہے فرماندے نے جدوں کوئی ایسا واقعہ ہو جاندہ سی الا نازل فیہ القرآن علی نحو ما قال عمر فرماندے نے گل اوویں ہوندی سی بلکہ اللہ دا قرآن اونج بن کے آ جاندہ سی جویں عمر بن خطاب فرما چھڑ دے جو عمر بن خطاب دی زبان چو نکل جاندہ سی اللہ قرآن دی آیات نازل فرما چھڑ دا سی اے شانہ نے رب عطا فرمائیاں مصطفیٰ دے غلامانو پیار نہ بولیے ذرا سبحان اللہ گرامی قدر حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب میرے کریم آقا علیہ السلام دا ارشاد گرامی ابن عساکر نے لکھیا فرماندے نے حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر بن الخطاب حبیبی فرمایا عمر بن خطاب میرا دوست ہے حبیبی پنجابی چسی آنے ہیں نا یار سانو کہیں تسی یار کیوں آن دے ہو میں کہا جنہوں مصطفیٰ خود یار آکھن نہیں بولے سارے میں تا جو قرآن پڑھنا چاہنا درہ حدیث پاک نو موضوع سخن بنا کے کہ سارا جو قرآن ہی ہے انشاءاللہ پیار نہ بولیے درہ سبحان اللہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر بن الخطاب حبیبی فرمایا عمر بن خطاب میرا دوست ہے میرا حبیب ہے ینتق بالحق علی لسان آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر دی زبان تے حق ہی بول رہا ہے عمر دی زبان تے سارے بولو ذرا عمر دی زبان تے
نہیں بولے سارے تسی بھی بولو ذرا جڑا دعا کرنا یا اللہ جڑا عمر بن خطاب دے حق چ بولے قیامت والے دن زہرا دا بابا او دے حق چ بولے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم دے او غلام نے جدوں کسے مسئلے تے صحابہ دے درمیان دو رائے ہو جاندیاں سن ایک رائے ہوندی سی انج کیتا جائے دوسری رائے نہیں انج کر لیا جائے صحابہ کہنے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے گل اوہی منی جاندی سی جڑی گل عمر بن خطاب کہہ چھڑ دے سن آؤ ہن ذرا میں دساں کہ جڑی گل عمر بن خطاب نے کی تھی اللہ نے انہوں شرف قبولیت کے میں عطا فرمایا آج دے جمعہ دا موضوع سمجھ لو حضرت عمر اور موافقات قرآن حضرت عمر اور موافقات قرآن اے پنجابی چ دس دن آئے دا معنی کی ہے بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیویں جیویں آکھیا نا رب نے قرآن بھی اویں نازل فرما چھڑیا ہے اللہ اکبر آیتاں تسا آگے بھی یہ سنیاں ہونیاں نے پر تو آڑے وینچ شاید اس تو پہلے چیزاں نہ ہون سنو آج ایمان تازہ کرنا تے پھر سوچنا یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو اس گروہ بچ رکھے ہے جس گروہ بچ نہ بغض صحابہ ہے نہ بغض اہل بیت ہے الحمدللہ سارے ہیں دی عقیدت اور محبت رکھنے والے ہیں مکہ شریف ہے اللہ توانو تے میں نو سارے ہیں لے جائے تے بار بار لے جائے مکہ شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ طواف کعبہ کر رہے ہیں طواف کعبہ کر دیاں جدو آئے نا مقام ابراہیم دے کول کتھے آئے سارے بول کتھے آئے مقام ابراہیم سمجھ دو نا مقام ابراہیم کی ہے جتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان نے پتھر دے وے تقریباً 1.5 انچ آپ دے قدم مبارک دا نشان ہے خوبے پتھر دے وے جدو آپ اس مقام ابراہیم دے کول آئے نا تے سننا درا عمر بن خطاب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جہاں ہی اس پتھر دے قریب آئے نا تے انج کول کھلو کے نا پتھر والو ویکھ کے ایسے انداز بھی کیسا ہوئے گا عمر بن خطاب انج کھلو کے نا اس پتھر دے کول اچھا پتھر ہے توجہ ایسا رہے دی ویکھ دے پنے پتھر ہے پتھر والو ویکھ کے نا انج چکیا تیان ہوتے نگاہ انج چکے جڑی گل کی تھی عمر بن خطاب نے ہن سننا ذرا حضرت عمر بن خطاب کون ہے میری میں کیا پتہ نہیں زلزلہ آ گیا بار بار میں کہا میرا اچھا ٹھیک ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھے انج پتھر والو ویکھے انج نگاہ چکی آسمان وال تے نظر آسمان وال چکے جڑی گل عمر بن خطاب کی تھی سننا ذرا ہون حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابراہیم بلوں ویکھے نظر آسمان وال اٹھا کے کہنے لَبِتَّخَذْنَا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى آندھنے کاش اسی اس مقام ابراہیم نو مصلہ بنا لئیے کاش کدی اسی اس مقام ابراہیم نو مصلہ بنا لئیے مصلہ کہندے نے نماز پڑھن دی جگہ حضرت عمر بن خطاب تے جدوں دل مبارک اچھے خیال آیا کاش اے ساڑے واسطے مصلہ بن جائے اللہ کدھر ایسا حکم نازل کر چھڑے ہاں اوے کعبے دا طواف کرنا لیو جدوں کعبے دے چکر لا لو کہ اس مقام ابراہیم کل کھڑی آئیوں کہ دو نفل پڑیا کرو ایک گل عمر بن خطاب دے دل وچ آئیے حضرت عمر بن خطاب نے نگاہ آسمان وال اٹھا کے جدوں اتنا جملہ کیا ہے فنادل جبریلو اسے ٹائم جناب جبریل آ گئے کہ میرے کریم نبی دی بارگاہ جا کے عرض کر دینے السلام علیکہ یا رسول اللہ
کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا ہے. آقا کریم نے فرمایا جبریل لبیک یا رسول اللہ. فرمایا جبریل دس کیویں آئے ہیں, اللہ دا کیڑا پیغام لے کے آئے ہیں؟ میرے خالق تے مالک والوں کی سنیا کی پیغام لے کے آئے ہیں. جناب جبریل عرض کر دینے سونیا تو ہاڈا یار عمر بن خطاب ایتھے مقام ابراہیم کل کھڑے آئے ہو کے انہیں اکل بِتَّخَذْنَا مِن مقام ابراہیم مصلی. کاش اسی اس مقام ابراہیم نو کدرے مصلی بنا لئیے. فرمایا جبریل پھر تو کی پیغام لے کے آئے؟ جناب جبریل عرض کر دینے سونیا اللہ واللہ تھوڑے والے پیغام لے کے آیا. اللہ پہ فرماندہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. سونیا اللہ پہ فرماندہ ہے تو ہاڈے یار دے دل وچ خیال آیا ہے کاش اسی اس مقام ابراہیم نو مصلی بنا لئیے. یہ دے کول کھڑے آئے ہو کہ دو نفل پڑھیے. سونیا اپنے غلاماں نو اعلان کر چھڑو او میرے غلاموں اے جڑی مرضی عمر بن خطاب دیئے اج اللہ دی بھی اوہی مرضی ہے. وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مصلی. فرمایا اس مقام ابراہیم نو آج تو بعد تسی اپنا مصلی بنا لو. مقام ابراہیم نو تسی مصلی بنا لو. ہن پوچھو جڑے حاجی حج کر کے آندے نے یا عمرہ کر کے آندے نے جدو کعبے دے 7 چکر لاندے نے جدو کعبے دے 7 چکر لانے 7 چکر لانے تو بعد مقام ابراہیم کل کھڑے آئے ہو کے 2 نفل پڑھ دینے. آج جا کے کعبے وچ پیر صاحب بندہ نفل پڑھے مقام ابراہیم کل نفل پڑھے تے دل وچ عمر دا بغض رکھے. نفل تے پڑھے مگر دل وچ عمر بن خطاب دا بغض رکھے. پھر میں اے یا کھانگا صرف تیرے کعبے دے چکر نے طواف کعبہ کوئی نہیں ہو, صرف سجدے نہیں ٹکرا پیا مارنا فائدہ کوئی نہیں ہو. فائدہ تینوں او تو ہی لبنا ہے جدو تو عمر بن خطاب دی محبت دل وچ رہ کے سجدہ کریں گا. جدو اوتھے سجدہ کریں سجدہ کرن تو پہلے تیرے دل وچ خیال آوے کہ اے جگہ اوے جنہوں رب مصلی بنایا ہے تے عمر بن خطاب دی مرضی دے مطابق بنایا ہویا ہے. اس نو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مرضی دے مطابق بنایا. ایک چیز دوسری سنو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن نا حضور دی بارگاہ بیٹھے سن. کھول دے بیٹا سبحان اللہ ایک باری پیار نہ فرماؤ. حضور علیہ السلام دی بارگاہ بیٹھے اجے پردے دا حکم نازل نہیں سی ہویا. پردے دا حکم اجے نازل نہیں سی ہویا. ازواج مطہرات حضور دی بارگاہ آ جاندی ہیں. صحابہ کرام بھی آندے تو ازواج مطہرات کوئی کم ہونا سرکار دے نال آ کے گفتگو کر کے چلیاں جانا کرنا. حضور دی بارگاہ حضرت عمر بن خطاب بیٹھے سن تے بیٹھیاں عمر دے دل وچ خیال آیا جدو حضور بیٹھے ہوندے نے تے ازواج مطہرات بھی آ جاندیاں تے حضور دے کول صدا چنگے ہی نہیں ہوندے کو مندے بھی آ جاندے نے. ہائے 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 حضور کول سارے چنگے ہی نہیں ہوندے کو دل دے پیڑے تے کوڑے بھی آ جاندے نے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن بیٹھے نے سرکار کول بیٹھے سرکار کول نے لیکن توجہ کسی اور پاسے گئی. سوچ دے کی پہنے کاش کدی کدھر اللہ کوئی حکم نازل کر دے وے نا کہ اللہ فرما دے وے
اے نبی نہ ایمان والیاں بیبیاں نو کہہ دیو کہ جدو گھروں بننے نکلن تو پردے کر کے نکلیا کرو. اے حضرت عمر بن خطاب دے دل وچ خیال آیا. بیٹھے سرکار کول نے دل وچ خیال ہے کاش کدھر اللہ کو حکم ہے جدا نازل کر دے نا. واہ عمر بن خطاب تہاڈی عظمت نو سلام ہے. ہائے ہائے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے جدوں مبارک دل وچ خیال آیا کاش اللہ کوئی حکم ہے جدا نازل کر چھڑے جدے وچ اے مالک دا حکم ہوئے کہ اے ایمان والی عورتو اج تو بعد جدوں تسی گھروں باہر نکلو خبردار ننگا سر لے کے نہیں نکلنا ننگا چہرہ لے کے نہیں نکلنا بلکہ اپنے سراں تے بھی عزت دی چادر لے کے نکلو اپنے چہریاں تے بھی نقاب کر کے نکلو. جدوں اے عمر بن خطاب دے دل وچ خیال آیا ہے اسے ٹائم جناب جبریل مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے. آ کے جناب جبریل عرض کر دینے سونے اللہ کریم پہ فرماندا یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اچھا شیر سن کے بے شک ہولی سبحان اللہ کہہ لیا کرو. قرآن سن کے نا اے گوڑیاں تو ہاتھ لا کے رنج کر کے اچھی ساری آنکھیں کرو ایک باری سبحان اللہ. بلند کر کے بولو ذرا ایک باری آواز بھی بلند کرو ہاتھ بھی بلند کر کے بولو ذرا سبحان اللہ. جناب جبریل آنکھت کر دے سونے اللہ پہ فرماندا یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. فرمایا واللیل دیاں زلفاں والیا یا ایوہ النبیو اے غیب دیاں خبراں دین والیا اے میرے حبیب قل اپنے سونے سونے اے وحیوں یوہاں والے اے مبارک سونے سونے لب کھول دے مٹھا مٹھا بول دے سونے اپنے مبارک سونے وحیوں یوہاں والے لب کھول دے جدرہ تسی ارشاد فرما دیو تو ہٹے تاندلیاں والے دا پیر سید محمد ناصر شاہ رحمت اللہ علیہ جدوں او لفظ کل تے گئے جب بڑی مدد دی گل کی تھی ناصر شاہ رحمت اللہ علیہ آندنے رکھ جدوں بول دے کہ بور بچوں بول دے فیض بابے بلے دا قصور بچوں بولے دے اور مقام موسیٰ نبی دا کوہ دور بچوں بولے دے پر رب جدوں بول دے رب جدوں بول دے حضور وچوں فرمایا قل لازواجک و بناتک واللیل دیاں زلفاں والیا سونے اپنے مبارک لب کھول کے سونے ارشاد فرما دیو یا اللہ کنہ کنہ نو ارشاد فرماوا فرمایا قل لازواجک سونے اپنی بیویاں نو کہہ چھڑو ابا بناتک اے بنات بنت دی جمع ہے اے بنت ایک نو کیا جاندہ بنات جمع دا سی گئے جمع دا اطلاق گھٹ تو گھٹ تین تے ہوندہ ہے جیڑا کہیں دا نبی دی صرف ایک بیٹی ہے قرآن دی نفس دا انکار کردہ ہے قرآن کہہ رہی ہے اے نبی تسی اپنیاں بیویاں نو بھی کیا چھڑو اپنیاں بیٹیاں نو بھی کیا چھڑو قرآن آنکھیں نبی دی ایک
تک بیٹی نہیں کہ جڑا قرآن دے اگینسٹ چلے سمجھ لو او دا عقیدہ قرآن دے اگینسٹ جا رہے ہیں، قرآن نہیں مندا۔ اللہ کی فرماندہ کل ازواجی کا، اے محبوب اپنی زوجہ نو کہہ دیو، اپنی بیویاں نو کہہ دیو، بناتی کا تے اپنی بیٹیاں نو کہہ چھڑو۔ اے بیویاں دی گل علیحدہ کی تھی، اے بیٹیاں دی گل علیحدہ کی تھی کہ جدو عام ایمان والیاں عورتاں دی گل آئی فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، بیویاں دی گل ایک پاسے، پھر بیٹیاں دی گل کی تھی، پھر فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ایمان والیاں عورتوں میں بھی کہہ دیو۔ یا اللہ کی کما فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا انہاں نو کہو جدو گھروں پنے نکل دیاں نے جڑی چادر سر تے ہوندی نے اس چادر دا تھوڑا جا حصہ، چادر دا ایک پلو اپنے چہرے تے کر لین، پردہ کر کے نکلن۔ قرآن آکھے پردہ کرو تے موم بتی معافی، جڑیاں کھن میرا جسم میری مرضی، بغیرتی دی انتہا کر چھڑن، ہماری مرضی، ہم اپنے جسم کو جیسے چاہے ویسے استعمال کریں۔ میں کیا نہ جسم تیرا ہے نہ تیری مرضی چل سکتی ہے، اے جسمہ دا مالک خدا ہے، مرضی بھی خدا دی اس جسم تے چلے گی، اس جسم تے مرضی بھی خدا دی ہے، اے جسم ملکیت بھی خدا دی ہے، تے مرضی بھی خدا دی چلے گی۔ اے کچھ بے وقوف قسم دے بندے سیکولر ذہن رکھن والے اور بے حیائی نو فروغ دین والے اپنی گڑیاں دے پیچھے لکھے آؤں گے جن کے چہرے پہ نقاب ہوتے ہیں ان کے گناہ بے حساب ہوتے ہیں۔ ہن ذرا ویکھ تیرا اے شعر کتھے کتھے ہٹ پیا کردا ہے۔ قرآن دا کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے محبوب اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو، اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو، ایمان والیاں عورتاں نو کہہ دیو جدوں گھروں پنے نکلن اپنے چہرے تے بھی کپڑا ہووے، اے سراں تے بھی چادر ہووے، چہرے تے بھی نقاب ہووے۔ کہ میں پوچھنا چاہنا اج کو جاندے نے جی او ویکھو نا جی او پردہ تے دل وچ ہوندا ہے، حیا دل وچ ایدی کیڑی ضرورت ہے؟ میں کیا ظالمو اے لوکاں نو راہ فرار دین واسطے انج دے جملے پہ بکواس کر دیو۔ میں کیا دس تیری بیٹی وچ سیدہ زہرا تو زیادہ حیا ہے، تیری بیٹی دی اندر سیدہ عائشہ تو زیادہ حیا ہے، تیری بیٹی تیری ماں تیری بہن دے کول کیا سیدہ حضرت حفصہ تو زیادہ حیا ہے؟ نانا رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے او ماڈل نے اس پوری کائنات واسطے اے نبی دیاں بیویاں بھی ماڈل بن کے آئیاں، اے نبی کریم علیہ السلام دی اے بیٹیاں بھی ساڑیاں بیٹیاں واسطے ایک نمونہ تے ماڈل واسطے آئیاں نے، انہاں نو ویکھ کے ساڑیاں بیٹیاں نو اپنی زندگی گزارنی چاہیے ہے۔ آج کہندے نے جی ویکھو فلاں ماڈل فلاں، میں کیا سب بکواس ہے؟ اگر کائنات کوئی میری ماں تے بہن اعلی ماڈل ویکھنا چاہندی ہے تے سیدہ زہرا نو ویکھ لو۔ قرآن نے آکھیا اے محبوب اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو، اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو، ایمان والیاں عورتاں نو کہہ دیو جدو گھروں نکلن اپنے چہرے تے نقاب کر کے نکلن، ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین۔ ڈاکٹر ساجد صاحب جملے بڑے قابل توجہ نے۔ اللہ فرمانا ہے ذالک ادنا، فرمایا اے بڑی چنگی گل ہے، بہتر ہے، ان یعرفنا، فرمایا تاکہ پہچان ہو جائے، پہچان ہو جائے، فلا یؤذین، فرمایا انہوں تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔ میں کیا واہ مالک تیری قدرت تو صدقے جاواں،
کیسا پیارا جملہ نقل فرمایا، فرمایا جدو گھروں نکلن سر تے چادر چہرے تے نقاب، جدو گلی وچ ماں بیٹی سر تے نقاب کر کے چہرے تے نقاب کر کے سر تے چادر لے کے جدو چلے گی پتہ لگے گا چنگی ماں دی تھی ہے، چنگے پیو دی تھی ہے۔ فرمایا ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین۔ قرآن دی سورت دے اندر ذرا میں ایک پیغام دینا چاہنا ہوں، اللہ نے قرآن فرمایا ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین۔ فرمایا جدوں گھروں نکلن چادر لے کے نکلن او دا ایک پلو چہریاں تے ہوے، خدا دی عزت دی قسم ہے اساں اے اج تک ویکھیا ہے آ دنیا دیاں کتاباں اے وی کتاب ہے اے وی کتاب ہے اینو انج سٹ دیتا جاندہ ہے، پر جڑی اللہ دی کتاب ہے خاص کتاب ہے انہوں خلاف بچ بند کر کے رکھیا جاندہ ہے۔ میں کیا گویا پتہ لگیا عام چیز نو ٹکیا نہیں جاندہ، جڑی چیز خاص ہوئے انہوں خلاف بچ بند کیتا جاندہ ہے۔ اے مسلمانہ دی بیٹی ماں بھین بیٹی تھی، یاد رکھ تو عام بیٹی نہیں ہے، تو عام ماں نہیں ہے، تو عام بھین نہیں، بلکہ تیرے دل دے اندر میرے نبی دی محبت ہے۔ اس محبت دی وجہ تو عیسائیاں تو یہودیاں تو نصرانیاں تو سکھاں تو سب تو بد کے اللہ نے جس نو مقام دیتا ہے میری مسلمان بہن او تو ہے۔ جدو مصطفیٰ دے نقش قدم تے چلے گی، جدو مصطفیٰ دی سیرت نو اپنائے گی کہ پھر کی ہوئے گا؟ کلندر لاہوری ورگا بندہ بول کے آنا ہے، اقبال بول کے آنا کر بندے سے درویش بگیری، ہزار امت بمیرد تو نہ میری۔ اقبال کہندہ اے میری قوم دی بیٹی تے ماں، اگر تو ایک مرد کلندر دی گل من لویں کیا یاد رکھی ہزار امت مر سکتی ہے پر تو کدی نہیں مر سکتی۔ اقبال دس ماں بیٹی بہن کی کرے؟ اقبال آندہ اور کچھ نہ کرے، بس سیدہ زہرا دا نقش قدم اپنائے، سر تے عزت دی چادر لوے، چہرے تے نقاب کر کے چلے گی، عزت دی حفاظت کرے گی کہ اے دی گود وچ بھی حسین دا غلام آج بھی کھیڑ سکتا۔ اللہ حق سے دل وچ خیال آیا عمر بن خطاب دے کہ پردہ کرنا چاہیے ہے۔ اللہ نو عمر دی ایڈی گل پسند آئی قرآن بنا کے نازل فرما چلے۔ ہائے ہائے اللہ نے قرآن نازل فرما دے۔ وقت گزریا، توجہ ہے ساریاں دی؟ اجے تے دو پڑھیاں نے، اجے 19 آیتاں پیچھے مختلف روایات دے پیش نظر 21 مقامات قرآن دے ایسے نے۔ حضرت عمر دے دل دی تمنا آئی اینج ہوئے رب قرآن ہوئی نازل فرما چھڑیا۔ اجے دو پڑھیاں نے 19 آیات پیچھے، توجہ پیار نہ بولیے ادھر ایک باری سبحان اللہ۔ وقت گزردا رہا، لوگ شراب پیندے سن، مدینہ طیبہ وچ بھی آ کے لوگ شراب پیندے سن۔ ابتدائی دور دے اندر شراب پیتی جاندی سی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں ایک دن نا اپنے دلچ کی کہندے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء۔ یا اللہ کچھ شراب دے والے نال بھی یا اللہ کوئی حکم نازل کریں نا کدی۔ آئے آئے عمر بن خطاب کہنے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء۔ یا اللہ اے شراب واسطے بھی کوئی حکم نازل کرنا کدی۔ عمر بن خطاب دے دل وچ گل آئی کہ اے دے بارے کوئی حکم ہو جانا چاہیے ہے بھئی انہوں نہ پیو۔ جدو عمر دے دل وچ خیال آیا نا تو سبحان اللہ تو صدقے جاواں، جدو سیدنا عمر بن خطاب دے دل وچ خیال آیا کاش کہ کوئی ایسا حکم آ جائے شراب دے متعلق کوئی اللہ حکم نازل فرما دے۔
بس ادھر عمر بن خطاب نے اپنے دل وچ ایک خیال کیتا ہی ہے اسے ٹائم میرے کریم آقا دی بارگاہ جبریل آ گئے جبریل امین آ کے عرض کر دینے سونیا اللہ پہ فرماندا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر فرمایا بلیل دیاں زلفاں والیا سونیا یسألونک عن الخمر والمیسر سونیا تواڈے کول لوگ آ کے شراب اور جوئے دے متعلق سوال کر دیں فرمایا فرما دیو قل فیہما اسم کبیر فرمایا کہہ دیو ایدے وچ بڑا بڑا گناہ جے یہ گناہ والا کام ہے حکم ہو گیا لیکن یہ واضح حکم نہیں آیا خبردار شراب نہ پینا ایسا حکم نہیں آیا لوگ پیندے رہے وقت گزردا رہا پھر ایک ایسا ویلا بھی آیا دعوت سی چونکہ حکم واضح نہیں سی آیا کہ تھوڑے تے شراب حرام ہے خبردار ایدے قریب نہ جانا حکم نہیں سی آیا ایک دعوت سی صحابہ کرام دعوت دے گئے کھانا کھادا اور او دے وچ چونکہ اونا دا مشروب سی اور جائز سمجھ دے سن اس دور دے اندر جائز بھی سی حرام دی حرمت دی ہے کوئی باتیں آیت نہیں سی آئی کھانا کھادا بعد شراب پیتی شراب پینے تو بعد تھوڑا ٹائم گزریا نماز دا ویلا ہو گیا ایک صحابی اگے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کر کے ہاتھ بن لے قل یا ایوہ الکافرون اگے ہونا سی لا آبد ما تعبدون پڑھنا انج سی مگر چونکہ شراب سی پیتی پڑھیا قل یا ایوہ الکافرون آبد ما تعبدون کفریہ جملہ سی جبکہ قرآن تے ایوے قل یا ایوہ الکافرون اے محبوب آپ فرما دے اے کافرو لا آبد ما تعبدون میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو مگر جدو شراب پیتی سی تک پڑھ دینے آبد ما تعبدون ایدہ معنی ہے میں بھی او دی عبادت کرنا جدی تسی عبادت کر دے ہو جدو اے کم ہویا حضرت عمر بن خطاب نے جدو اے معاملہ بیکھیا پھر عرض کر دینے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفا یا اللہ کوئی واضح حکم نازل کر دے جدو عمر بن خطاب نے دوسری مرتبہ عرض کیتا اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرما دی تھی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارا اے ایمان والے ہو نماز دے قریب ہی نہ جانا وأنتم سکارا جدو تسی نشے دی حالت وچ ہوو ہجے بھی صرف اینا حکم ہویا حرمت دا حکم ہجے بھی نہیں نازل ہویا حکم ہویا بھئی نماز دے نیڑے نہ جانا جداں تسی نشے دی حالت چوو پیر صاحب آج کئی بندے سکا علی علی کرنا لے آندھنے تسی قرآن نہیں پڑھ دے میں کہا جی پڑھنے تسی ہر ویلے سانو وقت پایا ہوندہ ہے آندھے نماز پڑھو اللہ تے فرماندہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة اے ایمان آلے نماز دے نیڑے ہی نہ جاؤ تسی سانو آدھے نماز پڑھو اللہ تے اندر نیڑے ہی نہ جاؤ میں کہا اگلا حصہ بھی تے پڑھنا اللہ فرماندہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا فرمایا جدو نشئی بنے ہو وہ دو نیڑے نہ جاؤ جدو نشے دی حالت چو وہ پتہ ہی نہ ہوئے تو انہوں میں کی کر رہے ہیں کی کہہ رہے ہیں کی بول رہے ہیں فرمایا نزدیک نہ جاؤ ایک کوئی یہ نہ سمجھے مولوی صاحب آکھیا بھئی جدو نشہ پیتا ہوئے تو نماز دے نیڑے نہ جاؤ کہ مقصد ہے بھئی جدو نماز دا ٹائم ہوئے اس تو پہلے پہ میں پی لینی چاہی دیئے نہیں یہ گل نہیں اگلا حکم سنو جی اگے گل جاری ہے سبحان اللہ پیار نہ فرماؤ ذرا ایک باری
قبلہ ڈاکٹر صاحب تواڈے کول آن لگے نے تے ہر جمعے آندے نے روز نہیں آندے تے میں اگے بھی بارہا مرتبہ کیتا تے گل زیادہ آکھدے چنگا بھی نہیں لگدا عقل مند بندے واسطے اشارہ ہی کافی میں 500 نہیں آندا صرف آنا بھی جمعے والے دن 100 روپیہ ڈاکٹر صاحب نو دے دیا کرو کنا او بولو تو صحیح سائی سو گیا جے کتنا 100 روپیہ بس زیادہ نہیں صرف 100 انی کر کے کئی دن کر کے کوٹ کے کہتے صرف 10 روپیہ ہی جان ویکھے ہی کوئی نہ کوشش فرمایا کرو زیادہ تو زیادہ ایک باری سبحان اللہ بولیا جے ذرا پیار دینا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو عرض کی تھی حکم نازل ہو گیا خبردار نماز دے قریب نہ جانا جد تک تسی نشے دی حالت دے وچ ہوو فرمایا نشے دی حالت وچ ہوو نماز دے قریب نہ جانا لیکن ہجے واضح حکم حرمت دا نہیں آیا عمر بن خطاب دے دل وچ پھر خیال آیا یا اللہ اے تے چلو نشہ تے نہ کر دیں ہی رہنا ہے شراب پین گے یا اللہ کوئی انج دا حکم کل دے اے نیڑے جان یا اللہ کوئی انج دا حکم اینو حرام ہی قرار دے دے یا اللہ بس عمر دے دل وچوں گل نکلی خیال آیا عمر بن خطاب کہ یا اللہ وہ حکم انج دا نازل کر دے کہ حرام ہو جائے لو جی جدو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا نا یا اللہ کو حکم ہے جدہ نازل کر دے اللہ نے پھر قرآن نازل فرما چھڑے این نہیں ذرا محبت نہ بولیے پیار دینا سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون اللہ کریم نے واضح حکم نازل فرما دیتا فرمایا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فرمایا شیطان تے یہی چاہتا ہے کہ تواڈے وچ سدا دشمنی ہی رہے ویر ہی رہے فی الخمر والمیسر شراب پیندے رہو تو جوا کھیڑ دے رہو شیطان تے ہی چاہتا ہے شراب پیتی ہوئے جوا کھیڑے ہوئے تے اس کام دے وچ تواڈی لڑائی ہو جائے شیطان تے ہی چاہتا ہے تواڈا ویر ودے ہی رہے مکے ہی نہ تے فرمایا وہ یہ بھی چاہتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تے شیطان یہ بھی چاہتا ہے تو انہوں شراب پلا کے نا جوا کھڑا کے تے تو انہوں نماز تو ڈکی رکھے اللہ دے ذکر تو ڈک کے رکھے فرمایا فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فرمایا کیا تسی باز آ گئے ہو اللہ نے جدو واضح حکم نازل فرما دیتا نا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر جی آقا فرمایا مبارک ہوئے آج منی گئی ہے پھر تیری مرضی دے مطابق آج اللہ بھی حکم نازل کر دیتا فرمایا اعلان کر دیو شراب حرام ہے فرماندے نے جدو حکم ہویا نا تے لوکاں نے کڑے اٹھا کے گلیاں میں سٹے شراب دے مٹکے کڑے بالٹیاں پریاں اٹھا کے پھینک دیتے توڑ دیتے تو گرامی قدر حضرات اے شراب دا حکم بھی اللہ نے عطا فرمایا کہ شراب حرام ہے اے دے نزدیک نہ جاؤ اے مرضی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث اللہ رب العالمین نے حکم نازل فرما دیتا خبردار شراب دے قریب نہ جانا 3 آیات پیش کیتیاں چونکہ وقت ہو گیا وقت کادا والا تو اڈا ماشاءاللہ ہے نا جے سبحان اللہ تے ایک باری فرماؤ محبت نہ بولیے در ایک باری سبحان اللہ اللہ پورا ہفتہ تیاری کیا در آندیاں پھڑا پھڑی کم موقع جاندہ ہے اللہ اکبر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو ارادہ ہوئے ہے نا
اللہ بھی ان جی پوری فرما دیتے ہیں. آخری گل عرض کرنا چاہتا ازالت الخفا دے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا فرماندے نے ربیہ بن امیہ بن خلف انہیں خواب ویکھیا. ربیہ بن امیہ بن خلف انہیں خواب ویکھیا. خواب ویکھ کے حضرت عمر دے کول آیا آ کہندا جناب اج راتی میں خواب دیکھے. آپ نے فرمایا کی خواب ویکھی؟ ہن سننا او دا خواب. ربیہ بن امیہ بن خلف بول کے آندا جناب میں خواب اے ویکھیا ہے کہ میں ایک ایسی وادی دے وچ کھڑا جڑی سرسبز و شاداب ہے. سرسبز و شاداب وادی دے وچ میں کھلوتا ہویا ہوں. اچانک میں اس وادی چ نکلیا ہوں ایسی وادی وچ چلا گیا ہوں جڑی غیر آباد بنجر زمین ہے. ایسی آبادی وچ میں چلا گیا ہوں غیر آباد علاقہ ہے. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا پھر آندا جناب غیر آباد علاقے وچ جدوں میں گیا ہوں کہ بس اس علاقے وچ ہی ساں کہ میری اکھ کھل گئی ہے. جناب دسو اس خواب دی تعبیر کی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اے ربیہ بن امیہ سن اس خواب دی تعبیر ہے وے تو آنا پیا کہ تو ایسی وادی وچ سے جڑی سرسبز و شاداب سی. سرسبز و شاداب وادی تو مراد ہے کہ تو اسلام دی وادی وچ کھلوتا ہویا ہے. تو اسلام دی آبادی دے اندر ہے اسلام دے وچ. پھر تو آکھیا کہ میں ویکھیا ہے کہ میں ایک غیر آباد علاقے وچ چلا گیا ہوں. ہر میں اس تو مراد ہے کہ تو اسلام وچوں نکل کے کفر وچ چلا جائے گا تے کفر وچ ہی تیری موت ہو جائے گی. جدو حضرت عمر نے اتنا جملہ بولیا ہے ربیہ بن امیہ بول کے ہس پیا. ہس کے آکھن لگا آندا ما رأیت شیئا. ہس کے آندا ہے عمر بڑیاں تعبیراں پیا دسنا ہے میں تے کوئی خواب ویکھیا ہی نہیں. میں تے کوئی خواب ویکھیا ہی نہیں. کیڑی خواب دی تعبیر پیا دسنا ہے؟ جدوں انہیں آکھیا میں کوئی خواب ہی نہیں ویکھیا. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا فقال عمر قضی لک کما قضی لصاحبی یوسف علیہ السلام قال ما رأینا شیئا قال یوسف قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا کی آکھی؟ آدھا جی منو تے خواب آیا ہی کوئی نہیں. فرمایا او سن لے بھاویں تینو خواب آیا تے بھاویں نہیں آیا پر فرمایا سن اے جی میں حضرت یوسف علیہ السلام دے کول آ کے انہوں نے آکھیا سی جناب سانو تے خواب آیا ہی کوئی نہیں. کہ یوسف نبی نے فرمایا سی قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. او میرے کولوں خواب دی تعبیر پوچھن والے ہو بھاویں تھانو خواب آیا تے بھاویں نہیں آیا پر جو میں کہہ چھڑیا ہے انجی ہو جانا جے. فرمایا سن ربیہ یہ میرے کول خواب دی تعبیر پوچھنے ہیں قضی اللہ کا. فرمایا عمر نے جو آنکھ چھڑیا ہے رب بھی اوویں ہی لکھ چھڑیا ہے. فرمایا جی میں عمر نے کیا چھڑیا ہے رب بھی اوویں ہی لکھ چھڑے. جی میں عمر بن خطاب نے کیا چھڑیا ہے رب نے اوویں ہی لکھ چھڑے. پھر میں کیوں نہ آکھا رب نے آپ رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا. سب مل کے آکھو رب شان ودھایا. جدا جدا عقیدہ تے ایمان ہے کہ اللہ نے سیدنا عمر دی شان ودھایا. میرے کے ذرا بولے رب شان ودھایا. بولو بولو مل کے بولو رب شان ودھایا. فاروق اعظم دا کوئی ثانی نہ آیا ہے. فاروق اعظم دا کوئی ثانی نہ آیا ہے.
گرامی قدر حضرات، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عظیم ہستی نے جنہ دے متعلق تیرے تے میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا عمر بن خطاب ہوندا۔ یہ تو بھی پتہ لگا کہ نبی وچ جڑیاں صفتاں ہوندیاں نے نا او عمر بن خطاب وچ ساریاں ہی ہے سن۔ فرمایا لو کانا نبیًا بعدی لکانا عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتا۔ فرمایا لیکن سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں خاتم النبیین بن کے آیا، میرے بعد نبی کوئی آ سکدا۔ وہ جد عمر بن خطاب ورگی ہستی نبی نہیں بن سکے تے اکھوں کانا کیویں بن گیا؟ ہاں کسیٹی دا پتر، پتہ نہیں کنے کنے کسیٹی ہے جی، ایک کسیٹی دا پتر او کس طریقے نے نبی ہو سکتا ہے؟ خاتم النبیین بن کے آئے نے میرے نبی یار، جدے غلام عمر بن خطاب ورگیاں ہستیاں ہون اس آقا دی کیا عظمت اور شان ہو سکتی ہے۔ اللہ دی پاک بارگاہ چ دعا ہے اللہ میری توڑی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔